بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا اور پردہ دار شخص تھے۔ اسی حیا کی وجہ سے ان کا جسم دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے آپ کو اذیت دی اور کہا کہ وہ اتنا سخت پردہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے۔ تو ایک موسیٰ نے اپنے کپڑے اتار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس اور حضرت سعدی رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا کہ قارون نے ایک بدکار عورت کو کچھ مال اس شرط پر دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ کو کہے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے یہ بات کہہ دی تو آپ پر ڈر کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی، تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس عورت سے اس بات پر قسم اٹھائی اور پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا یہ کام مجھ سے قارون نے کروایا ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور قارون کے حق میں بددعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، وہ آپ کا حکم مانے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس سے اور اس کے محل کو نگل جا، تو اسے زمین نگل گئی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قارون پوری شان و شوکت اور اپنی زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا اور اپنے لشکر اور خنجروں میں گھرا ہوا، جن پر خزانے کی چابیاں لدی ہوئی تھیں، اور فاخرہ لباس پہن کر موسیٰ علیہ السلام سے مجلس سے گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی قوموں کے عروج و زوال کے حالات و واقعات سنا کر قوم کو واعظ کر رہے تھے۔ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سے چہرے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ قارون نے جواب میں کہا، اے موسیٰ، اگر تجھے نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت حاصل ہے تو مجھے مال و دولت کے لحاظ سے تجھ پر فضیلت ہے اور برتری حاصل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو باہر نکلیں اور بددعا کریں، اور میں آپ کے لیے بددعا کرتا ہوں۔ پس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور قارون بھی اپنی قوم کے ساتھ باہر آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو بددعا کرتا ہے یا میں تیرے لیے بددعا کروں؟ قارون نے کہا کہ میں بددعا کرتا ہوں۔ پھر قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کی جو قبول نہ ہوئی۔ پھر موسیٰ نے کہا، اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا، ہاں۔ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، زمین کو آج میرے لیے فرما بردار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ زمین کو میں نے آپ کے لیے مطیع کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے زمین، اس کو پکڑ لے۔ تو زمین نے اس کے پاؤں تک پکڑ لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو گھٹنوں تک پکڑ لے۔ زمین نے گھٹنوں تک نگل لیا، پھر شانوں تک قابو کر لیا۔ پھر فرمایا کہ اس کے مال و دولت کی طرف توجہ کر۔ اس نے اس کے تمام خزانے پکڑ لیے اور لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، قارون اور اس کی قوم کو لے جا۔ یہ سنتے ہی زمین ان کے ساتھ برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر روز زمین ان کو ایک آدمی کے قد کے برابر دھنسا دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ ان کو 7ویں زمین تک دھنسا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی اس کا مددگار نہ بنا اور وہ خود اپنی مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوا، اور جیسے کہ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، پس اس کے لیے کوئی قوت نہ تھی اور نہ کوئی مدد کرنے والا تھا جب اس پر زمین دھنسنے کا عذاب نازل ہوا اور اس کا مال و دولت اور محل برباد ہو گئے اور اہل و عیال بھی اور زمین بھی ضائع ہو گئی۔ تو اس جیسے مال و دولت کی تمنا کرنے والے پشیمان ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کی جیسے چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، اور کافر فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آخرت کا گھر جو قرار و سکون کا گھر ہے، جسے وہ مل جائے وہ قابل رشک ہے، اور جو محروم رہ جائے وہ مصیبتوں پریشانی میں گرفتار ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے اور فساد نہیں کرنا چاہتے۔ فخر و تکبر و غرور ہے، اور فساد سے مراد ہر قسم کے معاصی اور گناہ ہیں جن کا نقصان خود آدمی تک محدود ہو یا دوسروں تک بھی
پہنچے، مثلاً لوگوں کے اموال قبضہ کرنا اور ان کی معیشت برباد کر دینا، ان سے برا سلوک کرنا اور ان کی خیر خواہی نہ کرنا، قبضہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بہتان سے بری کر دیا جو انہوں نے آپ پر لگایا تھا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے با حیا اور پردہ دار شخص تھے۔ اسی حیا کی وجہ سے ان کا جسم نہ دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے آپ کو اذیت دی اور کہا کہ وہ اتنا سخت پردہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، برس ہے، یا خصیتین پھولے ہوئے ہیں، یا کوئی بیماری، کوئی اور بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ایک دفعہ انہوں نے خلوت میں غسل کرنے کی غرض سے اپنے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھ دیے، پھر غسل کیا اور فارغ ہو کر آپ اپنے کپڑوں کی طرف آئے، تب ادھر پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پکڑی اور پتھر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے اور فرما رہے تھے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، حتیٰ کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ کر رک گیا۔ انہوں نے آپ کو ننگا دیکھ لیا، آپ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بہتان سے بری کر دیا۔ پتھر کے وہاں رک جانے کی وجہ سے اپنے کپڑے لے کر پہن لیے اور پتھر کو اپنی لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم، پتھر پر آپ کی لاٹھی کے 3 یا 4 یا 5 نشان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدرجہ بالا فرمان کا یہی مفہوم ہے، ایمان والو لوگو، جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بہتان سے بری کر دیا۔